یہ جو استخارہ ہوتا ہے تو یہ استخارہ ہم کسی سے کروا سکتے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے یا خود کریں گے استخارہ تو وہ بہتر ہے شادی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو فرسٹ آف آل جو آپ نے سوال پوچھا اگر اس کا ایک مختصر جواب ہو تو اسی صورت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استخارہ کا طریقہ بتایا ہے وہ اسی طرح سے بتایا ہے کہ جس کا مسئلہ ہے وہ اپنا استخارہ خود کرے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ مگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم نے کیا تو اس کا طریقہ اگر غلط ہو گیا پھر ہمیں نہیں جواب ملا یا پھر ہمیں نہیں سمجھ آئی پھر تو اس لیے کسی سے کروانے کی بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے استخارے کے کنسیپٹ کو سمجھنا ہوگا۔ اچھا ایک تو فرسٹ آف آل اگر دیکھا جائے اس پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے کہ کوئی دوسرا انسان مجھ سے زیادہ بہتر ہے، مجھ سے زیادہ نیک ہے، تو وہ اگر میرے لیے استخارہ کرے گا تو ہو سکتا ہے اس میں بھلائی آ سکتی ہے۔ تو اگر ہم اس زمانے کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی افضل شخصیت نہیں تھی۔ تو ہمیں کوئی ایسی ایگزامپل نہیں ملتی کہ کوئی صحابہ کے صحابیات میں سے کوئی یا کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کے کہیں کہ اللہ کے نبی آپ ہمارا استخارہ کر دیں۔ جو آپ نے طریقہ سکھایا وہ اسی طرح سے سکھایا کہ آپ استخارہ کریں۔ جو آپ کا سوال ہے کہ پتہ کیسے چلے گا یا ہو سکتا ہے کہ میرا استخارہ غلط نہ ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں استخارے کے اصل کنسیپٹ کو سمجھنا ہوگا۔ استخارہ عربی کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، خیر مانگنا۔ اگر آپ کوئی بھی معاملہ کرنے جا رہے ہیں، جیسے ہم اسپیسیفکلی شادی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اس شادی کے معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر مانگنا کہ اللہ اس معاملے کو میرے لیے بہتر کر دے، اور اگر یہ بہتر نہیں ہے تو پھر مجھے اس سے دور کر دے۔ تو استخارہ اسپیسیفکلی یہ اللہ اور بندے کا خاص معاملہ ہے، اور یہ وہ خاص خیر اور خاص مشورہ ہے جو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کر رہے ہیں۔ تو مشورہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو آپ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور رسول اللہ نے جو ہمیں بتایا، ایک ایسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا پیار ہے، اللہ کا انعام ہے کہ آپ اپنے کام میں اللہ سے استخارہ کر لیں اور مشورہ مانگ لیں۔ اور اگر مثال کے طور پہ اس میں اگر ہم پوری دعا کو دیکھیں، جیسے بریک سے پہلے حفصہ صاحب اس کا پورا ترجمہ اور انہوں نے پوری ڈیفینیشن بھی بتائی اس کی، اس میں اللہ سے یہی مانگ رہے ہیں، بنیادی طور پر دعا ہے۔ ہاں، اس کا خاص طریقہ رسول اللہ نے بتایا کہ آپ پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، ادھر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیریں، اور سلام پھیرنے کے بعد اگر آپ کو دعا زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھ لیں، نہیں تو آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیں، ہینڈ آؤٹ لے لیں آپ اور اس کو دیکھ کے پڑھ لیں۔ اور اگر اس میں کوئی لفظ کی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عربی تھوڑی سی صحیح نہیں ہوتی زیر زبر تو ہم اس کو اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کوشش کریں عربی کو پڑھیں، دل کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ میں بڑی پیاری حدیث آپ کے حوالے سے بتاؤں، ایک عمومی جنرل حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرہ الکرام البررہ۔ ایک تو وہ انسان ہے جو قرآن اور عربی کو بہت خوبصورتی سے پڑھتا ہے، اس کا مقام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ لوگوں میں ہوگا اور وہ انبیاء اور صلحاء کے ساتھ ہوگا۔ لیکن ایک انسان والذی یقرأ القرآن، وہ قرآن پڑھتا ہے لیکن کمزور ہے، ویتتعتع فیہ، اس میں نا اٹکتا ہے، اٹک کے پڑھتا ہے، تو ایسا بندہ اللہ کو زیادہ پسند آتا ہے۔ میں بہت اٹک کے پڑھتی ہوں، میری سپیڈ بھی بہت سلو ہے، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں فاسٹ کر لوں، ہو ہی نہیں رہی۔ حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا جو اٹک جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ڈبل اجر رکھا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا، دوسرا اس کی زیادہ کوشش اور ایفرٹ کرنے کا۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ معاملے کو دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ہمارے لیے سیلز گول سیٹ نہیں کیے، کوئی پرفارمنس اس کو نہیں اللہ ہمارے دیکھ رہا ہوتا کہ آپ کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں دل کی نیت ہے، کوشش انسان کو کرنی چاہیے، اپنی ایفرٹ پٹ کرنی چاہیے۔ ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد پھر بھی اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ اتنا رحیم ہے۔ ایک کنسیپٹ کو ہمیں سمجھنا ہے کہ جنت یا اللہ کی رضا یا اللہ کا انعام کبھی بھی ہمیں اپنے اعمال کے سکسیسفل ہونے کی بنیاد پہ نہیں ملے گا۔